کبھی ایسا لمحہ جب سب کچھ بالکل ٹھیک ہو اور آپ کو یقین ہو کہ آپ وہیں ہیں جہاں آپ کو ہونا چاہیے۔ آج ہم اسرائیل کی تعریف کے ایک اہم لمحے کا جائزہ لیں گے جب خیمہ اجتماع جو خدا کی اپنے لوگوں کے درمیان رہائش گاہ تھا مکمل اور منظور ہوا۔ یہ واقعہ خدا اور اس کے چنے ہوئے لوگوں کے درمیان تعلق میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ آج ہم جس بنیادی سچائی کا جائزہ لے رہے ہیں وہ یہ ہے خدا کی اپنے لوگوں کے درمیان بسنے کی خواہش محتاط فرمانبرداری اور عقیدت مندانہ عبادت سے پوری ہوتی ہے جو یسوع کی طرف اشارہ کرتی ہے جو ہمارا کامل ثالث اور ابدی مسکن ہے۔ ہماری کہانی خروج 39 اور 40 میں سامنے آتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خیمہ اجتماع اور اس کے ساز و سامان کی تخلیق میں کی گئی تمام تفصیلی محنت اپنے عروج پر پہنچتی ہے۔ اپنی اسرائیلیوں نے خدا کے منصوبے کی پیروی، انہوں نے خدا کی ہدایات کے مطابق ہر جزو کو مہارت احتیاط سے تیار کیا۔ اس عبارت کے نمایاں پہلوؤں میں سے ایک بار بار دہرایا جانے والا جملہ ہے جیسے خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ ہم اسے بار بار دیکھتے ہیں جو فرما برداری اور خدا کے قریب جانے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ خدا کی ہدایات کی اس محتاط پیروی سے وہ عقیدت اور پاکیزگی ظاہر ہوتی ہے اس کی حضوری میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آئیے کچھ اہم عناصر نظر ڈالیں۔ کینٹ کے لباس خروج 39 میں ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے مقدس لباس کی تخلیق کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ محض خوبصورت لباس نہیں تھے، یہ لباس کاہن کے کردار کی علامت تھے جو اسے خدا اور لوگوں کے واسطہ بننا تھا۔ سینہ بند جس میں 12 پتھر تھے اور بنی اسرائیل کے قبائل کی نمائندگی کرتا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سردار کاہن لوگوں کو خدا کے حضور لے کر جاتا۔ خیمہ اجتماع کی تکمیل خروج 39:32 میں لکھا ہے، پس خیمہ اجتماع عبادت کے خیمے کا سارا کام مکمل ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے ہر کام ویسا ہی کیا جیسے خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ یہ خدا کی ہدایات کی تکمیل اور لوگوں کی فرمانبرداری کی علامت ہے۔ موسیٰ معائنہ برکت دینا خروج 39:43 میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے تمام کام کا معائنہ کیا اور پایا کہ وہ اسی طرح مکمل ہوا ہے جیسے خدا نے حکم دیا تھا۔ تب موسیٰ نے لوگوں کو برکت دی۔ یہ منظوری بہت اہم تھی کیونکہ یہ ظاہر کرتی تھی کہ خدا کے لیے مسکن تیار ہو چکا ہے۔ خدا کا جلال خیمہ اجتماع کو بھر دیتا ہے۔ عروج خروج 40 کی آیات 34 اور 35 میں آتا ہے، جب بادل خیمہ اجتماع کو ڈھانپ لیتا ہے اور خداوند کا جلال خیمہ اجتماع کو بھر دیتا ہے۔ یہ خدا کی موجودگی کا ظاہری اظہار ہے جو اختتام کی نشانی ہے۔ یہ خیمہ اجتماع کے مقصد کی حتمی منظوری اور تکمیل ہے۔ اب یہاں سے بات ہمارے لیے آج کے دور میں دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ یسوع کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسا کہ 1 تموتھیوس 2:5 میں لکھا ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے اور خدا اور انسانوں کے درمیان ایک ہی درمیانی ہے، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ یسوع ہمارا حتمی سردار کاہن ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان کامل درمیانی ہے۔ خیمہ اجتماع اور اس کی پیچیدہ تفصیلات یسوع کے کردار کی پیش گوئی کرتی ہے۔ جس طرح سردار کاہن لباس پہنتا تھا جو لوگوں کی نمائندگی خدا کے حضور کرتا تھا، اسی طرح یسوع ہمارے لیے باپ کے سامنے ہماری نمائندگی کرتا ہے۔ خیمہ اجتماع کی تفصیلی تعمیر ہمیں اس احتیاط اور باریکی کی یاد دلاتی ہے جس کے ساتھ خدا نے یسوع کے آنے کا راستہ تیار کیا۔ خدا کی موجودگی کا بادل خیمہ اجتماع کو بھر دیتا تھا، اس بات کی طرف اشارہ کرتا کہ کس طرح یسوع کلام ہے جس میں آیا اور ہمارے درمیان سکونت اختیار کی، یوحنا 1:14۔ تو اس کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ یہاں کچھ عملی اطلاقات ہے۔ خدا کے حضور ادب کے ساتھ آئیں۔ اگرچہ یسوع کے ذریعے ہمیں خدا تک آزادانہ رسائی حاصل ہے، لیکن ہمیں اسے کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ ہماری عبادت میں قربت اور تعظیم دونوں کا امتزاج ہونا چاہیے۔
तफसीलात में फरमाबरदार रहें। जिस तरह बनी इसराइल ने खुदा की हिदायत को एन मुताबिक माना, हमें भी अपनी जिंदगी के हर पहलू में खुदा की फरमाबरदारी की कोशिश करनी चाहिए। यसू को अपना दरमियानी तस्लीम करें। हमें अब जमीनी काहिनों या किसी मादी खेमा इज्तिमा की जरूरत नहीं है। यसू ने इस किरदार को मुकम्मल तौर पर पूरा कर दिया है। खुदा की सुकूनतगाह के तौर पर बतौर ईमानदार हमारे जिस्म अब्रू अल कुद्स का हैकल है। जिंदगी गुजारी जो हमारे अंदर खुदा की मौजूदगी की इज्जत करे और खुदा की रहनुमाई की तवक्को रखे। खेमा के ऊपर बादल ने इसराइल की रहनुमाई की। हम जिंदगी के सफर में रूह अल कुद्स पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमारी रहनुमाई करेगा। हकीकत मेरी खुदा के साथ राह में सच साबित हुई। देखिए, अपनी खिदमत के इब्तदाई दिनों में हम लुजियाना के एक छोटे चर्च में बेदारी की मुलाकातें मुनक्किद कर रहे थे। जो 5 दिन का प्रोग्राम था वो 4 हफ्तों तक फैल गया क्योंकि खुदा की मौजूदगी जबरदस्त तरीके से नाजिल हुई। हजारों लोगों के आने की वजह से शहरी मरकज को इस्तेमाल करना पड़ा। इसी दौरान खुदा की रूह ने हम में से 7 लोगों से कहा कि हम अमरीका भर में पैदल चली और अपनी कौम को खुदा की तरफ वापस बुलाएं। ये पागलपन था, लेकिन हमें मालूम था कि जैसे जैसे हम चल रहे थे खुदा की रूह हमारी रहनुमाई कर रही थी। हम बड़ी यूनिवर्सिटियों पर रुकते थे। जब हम यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया पहुंचे तो केंट स्टेट फायरिंग के बाद वहां हंगामे फूट रहे थे। ये वक्त का महज इत्तेफाक नहीं था। एक रात की दुआ, मैंने खुद को एक तालिब इल्मी एहतजाज के दौरान अचानक माइक्रोफोन थामे पाया। लू की रहनुमाई में मैंने अमन के काहिन के बारे में मनादी शुरू कर दी। खुदा की मौजूदगी नाजिल हुई और कैंपस में सुकून छा गया। इस तजुर्बे ने मुझे सिखाया कि खुदा की मौजूदगी और रहनुमाई की ताकत हकीकी है। जिस तरह खुदा ने इसराइल की रहनुमाई खेमा इज्तिमा पर बादल से की, वो हमारी रहनुमाई करता है। जब हम इसकी मौजूदगी के साथ हम आहंग होते हैं तो हम खुद को दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त जगह पर पाते हैं, चाहे हालात इंतशार भरे क्यों ना हो। इख्तिताम में आपको एक चैलेंज देता हूं। आप खुदा की मौजूदगी का शऊर पैदा कर सकते हैं। अपनी जिंदगी में उसकी मौजूदगी को कैसे महसूस कर सकते हैं? आप उसके करीब जा रहे हैं। याद रखें, यसू के जरिए खुदा की मौजूदगी आपके अंदर है। ऐसी जिंदगी गुजारें जो उसके जलाल की अक्कासी करे और दूसरों को उसकी तरफ ले आए।